علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دو تین دن پہلے 12 ربیع الاول تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ دن مسلمانوں کا ایک حصہ بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے۔ پاکستان میں بھی، بلکہ بر صغیر میں بعض بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، احمدیوں سے بھی پوچھتے ہیں، جو ہمارے معترضین ہیں، مخالفین ہیں، ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ احمدی کیوں نہیں یہ دن اہتمام سے مناتے۔ اس بارے میں آج میں کچھ کہوں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے، جس سے واضح ہوگا کہ اصل میں احمدی ہیں جو اس دن کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے پہلے میں یہ مولود النبی ہے، یہ کب سے منانا شروع کیا گیا، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ بھی بتا دوں۔ مسلمانوں میں بھی بعض فرقے میلاد النبی کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام کی پہلی 3 صدیاں جو بہترین صدیاں کہلاتی ہیں، ان صدیوں کے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت پائی جاتی تھی وہ انتہائی درجے کی تھی، اور وہ سب لوگ سنت کا بہترین علم رکھنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پیروی کی جائے۔ اس کے باوجود تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کسی صحابی یا تابعی جو صحابہ کے بعد آئے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا تھا، ان کے زمانے میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ شخص جس نے اس کا آغاز کیا، عبداللہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن محمد بن عبد القدا تھا،
عبداللہ بن محمد بن عبداللہ قدا، جس کے پیروکار فاطمی کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی باطنی مذہب کے بانیوں میں سے تھا۔ باطنی مذہب یہ ہے کہ شریعت کے بعض پہلو ظاہر ہوتے ہیں، بعض چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی یہ تشریح کرتے ہیں۔ ان کے دھوکے سے مخالفین کو قتل کرنا، مارنا بھی جائز ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بے انتہا بدعات ہیں جو انہوں نے اسلام میں داخل کی ہیں، انہی کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں۔ بس سب سے پہلے جن لوگوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب شروع کی وہ باطنی مذہب کے تھے، اور جس طرح انہوں نے شروع کی وہ یقیناً ایک بدعت تھی، اور مصر میں ان کی حکومت کا زمانہ 362 ہجری بتایا جاتا ہے، تو اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری دن مقرر کیے، منائے جاتے تھے، جو یوم عاشوراء ہے، میلاد النبی ہے، میلاد حضرت علی ہے، میلاد حضرت حسن ہے، میلاد حضرت حسین ہے، میلاد حضرت فاطمہ الزہرا ہے، رجب کے مہینے کی پہلی رات کو مناتے ہیں، درمیانی رات کو مناتے ہیں، شعبان کے مہینے کی پہلی رات مناتے ہیں، پھر ختم کی رات ہے، رمضان کے حوالے سے مختلف تقریبات ہیں، اور بے تحاشا اور ہیں جو منائے، یہ جس نے بدعات پیدا کی اسلام میں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے مسلمانوں میں سے، بعض فرقے جو بالکل اس کو نہیں مناتے اور بدعت قرار دیتے ہیں عید میلاد النبی کو۔ دوسرا گروہ ہے جس نے اتنا غلو سے کام لیا کہ انتہا کر دی۔ تو بہرحال ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں کہ امام نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل کر کے بھی بھیجا ہے، انہوں نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا مولود خوانی پر، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت عمدہ ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور خدا نے بھی انبیاء کے تذکرے کی ترغیب دی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعات مل جائیں جن سے توحید میں خلل واقع ہو تو وہ جائز نہیں۔ خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کے ساتھ رکھو۔ آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بدعات خدا کے منشا کے خلاف ہیں۔ اگر بدعات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک واز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب ثواب ہے۔ ہم مجاز نہیں رکھتے کہ اپنی شریعت یا کتاب بنا لیں میں، اور بدعات تو ایسی پیدا کر لی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت بیان کرنی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے آج کل کے خاص طور پہ پاکستان ہندوستان میں، ان جلسوں کو سیرت سے زیادہ سیاسی بنا لیا جاتا ہے، یا ایک دوسرے مذہب پہ، ایک دوسرے فرقے پہ گند اچھالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی جلسہ بھی یہ لوگ جو کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوا کہ سیرت کے پہلو بیان کر کے صرف وہیں تک بس کر دیا جائے، بلکہ ہر جگہ پر جماعت احمدیہ کے خلاف، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بے انتہا بیہودہ اور لغو قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔
اور آپ کی ذات کو تضحیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ روا میں ہی گزشتہ دنوں مولویوں نے بڑا جلسہ کیا، جلوس نکالا، اور وہاں کی جو رپورٹس ہیں اس میں صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی مقصد کے لیے اور احمدیوں کے خلاف اپنے بغض و عناد کے اظہار کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ تو اس قسم کے جلسے جو ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ بابرکت ذات ہے، جب آپ آئے تو رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آپ تو دشمنوں کے لیے بھی رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں اٹھی، حضرت عائشہ سے نہیں ایک اور صحابی سے، کہ مجھے موقع ملا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کا، تو اس میں یہی دعا مشکل اب کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بخش دے اور عقل دے۔ لیکن آج کل کے ملا کیا کر رہے ہیں؟ اس سیرت پہ عمل کرنے کے بجائے، اس اسوے پہ عمل کرنے کے بجائے قادیانیوں کے خلاف، جو ان کی زبان میں قادیانی کہلاتے ہیں، ہم احمدیوں کے خلاف جو گندی زبان استعمال کی جا سکتی ہے کی جاتی ہے، اور الزامات لگائے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ تھا کہ ایک صحابی کے جنگ کے دوران دشمن پر غلبہ پا کے قتل کر دینے پر، جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ کا یہ فرمانا کہ کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا؟ اور اتنا شدت سے اظہار کیا کہ انہوں نے خواہش کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ لیکن ان کے عمل کیا ہیں؟ بالکل اس کے الٹ۔ تو بہرحال یہ تو ان کے عمل ہیں، انہوں نے کرنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تسلسل میں کیا فرماتے ہیں، میں آگے پھر پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ محض تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ چیز ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور آپ کی اتباع کے لیے تحریک ہوتی اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ قرآن شریف میں بھی اس لیے بعض تذکرے موجود ہیں، جیسے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، لیکن تذکروں کے بیان میں بعض بدعات ملا دی جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اصل مقصد اسلام کا توحید ہے۔ مولود کی محفلیں کرنے والوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی بدعات ملا لی گئی ہیں، جس میں ایک جائز اور موجب رحمت فعل کو خراب کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجب رحمت ہے، مگر غیر مشروع امور و بدعات منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ ہم خود اس امر کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ کسی نئی شریعت کی بنیاد رکھیں، اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کے موافق شریعت کو بنانا چاہتا ہے، گویا خود شریعت بناتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی افراط و تفرید سے کام لیا گیا ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت سے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی حرام ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کی حماقت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرے کو حرام کہنا بڑی بے باکی ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع خدا تعالیٰ کے محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے، اور اتباع کا جوش تذکرے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی تحریک ہوتی ہے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ مولود کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ جلسہ ہوتا ہے کہ مولود کی محفل ہو رہی ہے، اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، تقریر کرنے والا مقرر کچھ بول رہا ہے، کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سارے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ جب خیال کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں
یہ ان کی جرت ہے۔ ایسی مجلسیں جو کی جاتی ہیں ان میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہوں۔ لوگ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو نماز بھی 5 وقت نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ بعض نمازیں ہی نہیں پڑھنے والے ہوتے، عید پڑھنے والے ہیں صرف، یہ صرف محفلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہوں، سود خور اور شرابی ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں سے کیا تعلق؟ اور یہ لوگ محض ایک تماشے کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں۔ بس اس قسم کے خیال بےہودہ ہیں۔ جو شخص خشک وہابی بنتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں جگہ نہیں دیتا، وہ بے دین آدمی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا وجود بھی ایک بارش ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کا روشن وجود ہوتا ہے، خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، دنیا کے لیے اس میں برکات ہوتے ہیں۔ اپنے جیسا سمجھ لینا ظلم ہے۔ اولیاء انبیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت ایک اعلیٰ مقام ہوگا اور اس میں ہوں گا۔ ایک صحابی جس کو آپ سے بہت ہی محبت تھی، یہ سن کر رو پڑا اور کہا، حضور مجھے آپ سے بہت محبت تھی۔ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو خیال ہوا آنسر نے فرمایا کہ میں ہوں گا تو شاید یہ صحابی وہاں نہ پہنچ سکیں۔ فرمایا کہ تجھے مجھ سے محبت ہے تو میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ جنہوں نے مشرکانہ طریق اختیار کیے ہیں، روحانیت ان میں بھی نہیں، قبر پرستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میرے نزدیک، جیسا کہ وہابی کہتے ہیں، حرام نہیں، بلکہ یہ اتباع کی تحریک کے لیے مناسب ہے۔ جو لوگ مشرکانہ رنگ میں بعض بدعتیں پیدا کرتے ہیں وہ حرام ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کو سوال کیا تو اس کو خط لکھوایا آپ نے اور فرمایا کہ میرے نزدیک اگر بدعات نہ ہوں اور جلسہ ہو، اس میں تقریر ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہو، کچھ نظمیں خوش الہانی سے پڑھ کے سنائی جائیں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، تو ایسی مجلسیں بڑی اچھی اور ہونی چاہیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس طرح اپنے اس عشق و محبت کی جو محفلیں ہیں ان کو سجانا چاہتے ہیں یا اس بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرمایا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹیوں پر قرآن پڑھا تھا؟ آج کل کے جو مولوی مجلسیں کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، اس قسم کی بدعات کرتے ہیں، اس کے بعد روٹیاں تقسیم ہوتی ہیں، قرآن پڑھا گیا اور یہ مولود کی روٹی ہے، بڑی بابرکت روٹی ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر کرنی ہے تو کیا کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی روٹیوں پر قرآن پڑھا؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک روٹی پر پڑھا ہوتا تو ہم 1000 پر پڑھتے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الہانی سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر روئے بھی تھے جب یہ آیت آئی تھی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے ان لوگوں کو متعلق بطور گواہ جو ہم لائیں گے۔ قرآن سنا ضرور کرتے تھے، اور اس پر آپ جب یہ آیت آئی کہ آپ اس پر گواہ ہوں گے تو آپ اس پر رو پڑے۔ تو یہ رونا اصل میں آپ کا عاجزی کا انتہائی مقام اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے آپ روئے اور فرمایا بس کر، میں اس سے آگے نہیں سن سکتا۔ آپ کو اپنے گواہ گزرنے پر خیال گزرا ہوگا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ہمیں خود خواہش رہتی ہے کہ کوئی خوش الحان حافظ ہو تو قرآن سنیں۔ یہ ہے اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔
سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لے ہوئے کہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم آپ کے جد امجد تھے اور قابل تعظیم تھے. کیا وجہ کہ آپ نے ان کا مولود نہ کروایا, ان کی پیدائش کا دن نہیں منایا علیہ وسلم نے؟ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ مولود کے دن جلسہ کرنا, کوئی تقریب منعقد کرنا منع نہیں ہے, بشرطے کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدعت نہ ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے, اور اس قسم کی صرف یہی نہیں کہ سال میں ایک دن ہو, سیرت ایسی ہے محبوب کی سیرت جو بیان کرنی ہے تو پھر سارا سال بھی مختلف وقتوں میں جلسے ہو سکتے ہیں اور کرنے چاہیے. اور یہی جماعت احمدیہ کا تعامل رہا ہے, یہی کرتی ہے. اس لیے ایک کسی خاص دن کی مناسبت سے نہیں بلکہ ہمیشہ سیرت بیان کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی خاص دن مقرر کر بھی لیا جائے اور اس پہ جلسے کیے جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں, اگر اس طرح ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بدعات شامل نہیں ہونی چاہیے. کسی قسم کے ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے کہ اس مجلس سے جو ہم نے برکتیں پا لی ہیں اب اس کے بعد ہمیں اور کوئی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بعضوں کے خیال ہوتے ہیں. تو نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. بس اسی روشنی میں آج میں اب بقیہ وقت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلو بیان کروں گا تاکہ ہم بھی ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. تبھی ہم, جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے خدا تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہیں, اور تبھی ہمارے گناہ بخشے جائیں گے, تبھی ہماری دعائیں بھی قبولیت کا درجہ پائیں گی. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی اور آپ سے محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہی ہے. اذان کے بعد کی دعا اس میں بھی یہی دعا سکھائی گئی ہے. اس جو آیت میں نے پڑھی ہے کو کچھ حصہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے درج فرمایا تھا. پوری آیت اس طرح ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. بس ہم دیکھتے ہیں اب کہ آپ نے کیا سنت قائم فرمائی جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے. کیا کچھ آپ کے عمل تھے جو آپ نے ہم اپنے صحابہ کے سامنے کیے اور آگے ہم تک روایات میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے حملے کیے اور ایک علاقے کو زیر کر لیا, اپنی حکومت میں لے آئے. پھر آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے قسم قسم کی باتیں آج کل کی جاتی ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, ایسی باتیں ہیں لیکن ان کو کوئی شریف النفس پڑھ بھی نہیں سکتا. بلکہ امریکہ میں یہ جو نئی کتاب لکھی گئی ہے, اس پہ کسی نے تبصرہ کیا تھا, عیسائی نے, کہ ایسی بیہودہ کتاب ہے کہ اس کو تو پڑھا نہیں جا سکتا. تو یہ سب الزامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگائے جاتے ہیں کوئی نئی بات نہیں. ہمیشہ سے آپ کی ذات بابرکات پر یہ الزام لگائے گئے. جب آپ نے دعویٰ کیا اس وقت صحابہ کا, کفار کا یہ خیال تھا کہ شاید کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے آپ نے یہ دعویٰ کیا, اور آپ کے چچا کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں, ہمارے بتوں کے بارے میں
کچھ کہنا چھوڑ دیں اور اپنے دین کی تبلیغ بھی نہ کریں، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کی سرداری بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اپنی دنیا کی جاہ و حشمت جو ہمارے ہے وہ بھی آپ کو دینے کو تیار ہیں، اپنی دولت بھی دینے کو تیار ہیں، عرب کی خوبصورت ترین عورت بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ان کی خرابیاں ان کو بتاؤں اور ان کو سیدھے راستے پر چلاؤں۔ اگر اس کے لیے مجھے مرنا ہی ہے تو پھر میں بخوشی اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اس راہ میں وقف ہے اور موت کا ڈر مجھے اس کام سے روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ مجھے اس سے روک سکتا۔ بس دنیا داروں نے تو ہمیشہ سے آپ کے اس کام کو جو خدا تعالیٰ کی خاطر آپ کر رہے تھے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے، دنیاوی اور ظاہری چیز سمجھا، اور کفار نے آپ کو اس کے لیے پیشکش بھی کی، اور آپ نے کفار کی اس وجہ سے ہر قسم کی پیشکش کو رد کر کے یہ واضح کر دیا کہ میں اس دنیا کی جاہ و حشمت اور دولت کا امیدوار نہیں ہوں، بلکہ میں تو زمین و آسمان کے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ وہ آخری نبی ہوں جس نے تمام دنیا پر خدا قادر و توانا اور واحد و یگانہ کا جھنڈا لہرانا ہے، اور آپ کی اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر یہ آیت نازل کر دیا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بس یہ تھا آپ کا مقام جو سر تا پا خدا کی محبت میں ڈوب کر آپ کو ملا تھا۔ آپ کو دنیاوی جاہ و حشمت نہیں چاہیے تھی، آپ کو تو خدائے واحد کی حکومت تمام دنیا پر چاہیے تھی، اور اس کے لیے آپ نے ہر دکھ اٹھایا۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ اگر تم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اور نمازوں کے وہ حق ادا کرنے کی اور وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے نمونے میں نے قائم کیے۔ عبادتوں میں ڈوبنا ہی زندگی کی ضمانت ہے، اور قربانیوں کے ذریعے حقیقی موت سے پہلے وہ موت اپنے پر وارد کرو جس کے ذریعے جس کے اعلیٰ ترین معیار جو ہیں میں نے قائم کیے ہیں۔ اور اس وجہ سے جب موت آئے گی تو پھر ایک ابدی زندگی شروع ہوگی جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے گی انسان کو۔ بس نمازوں اور قربانیوں کے وہ معراج آپ نے حاصل کی جس نے زندگی اور موت کے نئے زاویے آپ کی ذات میں قائم فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروا دیا کہ مجھے کسی لالچ کی کیا ترغیب دیتے ہو اور مجھے کسی ظلم کا نشانہ بنانے سے کیا ڈراتے ہو۔ میرا تو ہر فعل میرے خدا کے لیے ہے، اور جس کا سب کچھ خدا کا ہو جائے اس کے لیے نہ دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہے نہ موت کی کوئی حیثیت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ اعلان کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ میرے نمونے تو یہ ہیں، تم بھی فاتبعونی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان راستوں پر قدم مارنے کی کوشش کرو۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کو بھی
ان خوفوں سے ڈرانے کی دنیا کے کئی ممالک میں کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں تو ہر جگہ ہی ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. ہندوستان میں بھی اسی طرح مسلم اکثریت کے علاقوں میں احمدیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں. خاص طور پر نوآئین کو خوب ڈرایا جاتا ہے. اور اب حتیٰ کہ یہاں تک اب تو نوبت پہنچ گئی ہے کہ یورپ کے بھی ممالک میں بلغاریہ میں بھی پچھلے دنوں میں رپورٹ آئی کہ وہاں بھی احمدیوں کو ہراساں کیا گیا. وہاں کے مفتی کے کہنے پر اب بلغاریہ بھی نیا یورپین یونین میں شامل ہوا ہے. پہلے یہ لوگ اس علاقے میں بھی مسلمانوں کی تعداد کافی ہے. تو وہاں کے مفتی کے کہنے پر پولیس نے 7-8 احمدیوں کو پکڑ لیا اور کافی سختی کی ان سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سب ایمان پر قائم ہیں. تو ہمیشہ ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کیا سختیاں ہیں یا تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر نہیں کی گئیں. ہم پر تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کیا جاتا. اگر اس اصل کو ہم سمجھ لیں کہ اپنی عبادتوں اور قربانیوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں اور اس بات پر قائم ہو جائیں کہ ہمارا خدا، ہمارا جینا اور مرنا ہمارے خدا کے لیے ہے، تو جہاں انفرادی طور پر ہم اپنی زندگی کے وارث، ابدی زندگی کے وارث ہوں گے، وہاں ہر احمدی اس دنیا میں بھی ہزاروں مردہ روحوں کو زندگی بخشنے کے سامان کرنے والا ہوگا. بس سب سے پہلے دعاؤں پر زور دیتے ہوئے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی زندگی کے سامان کرنے والا ہر احمدی کو بننا چاہیے. اگر ہمارے عمل صحیح ہوں گے، ہم اس پہ چلنے والے ہوں گے، تبھی ہم اپنی زندگی کے سامان کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کی زندگی کے بھی سامان کر رہے ہوں گے. اپنی عبادتوں کے معیار قائم کرنے ہوں گے اس اسوے پہ چلتے ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا. آپ نے عبادتوں کے کیا معیار قائم فرمائے؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کے حوالے سے بتا دوں گی. جو میں نے ذکر کیا ہے کتاب کا، اس میں بھی حضرت عائشہ کے حوالے سے، کی ذات کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گند اچھالنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے. بہرحال حضرت عائشہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کا اصل محبوب کون تھا. عورت سے ٹھیک ہے، ایک عورت ذات ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک محبت اور پیار تھا، لیکن اصل محبوب کون تھا، حقیقی محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میرے ہاں حضور کی باری تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ باری 9ویں دن آیا کرتی تھی. بہرحال کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں. میں گھبرا کر باہر سین میں نکلی تو دیکھا کہ حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، میری روح اور میرا دل تیرے حضور سجدہ ریز ہیں. تو یہ ہے حقیقی محبوب کے سامنے اظہار، اور یہ ہے جواب ان لوگوں کے لیے جو آپ کی ذات پر بےہودہ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ اپنے سونے کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی یاد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھیں تو بے شک سوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے، اور اس دل کی بیداری میں کیا ہوتا تھا؟ ذکر خدا ہوتا تھا. ہر کروٹ آپ کو خدا کی یاد دلاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع اور مختلف حالتوں کی جو دعائیں ہمیں اپنے عملی نمونے سے سکھائی ہیں، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا
خدا تعالیٰ کا ذکر اور عبادت تھی. بس یہ تصور ہے جو آپ نے ہمیں دیا کہ مومن کا ہر فعل اور حرکت و سکون عبادت بن سکتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی خاطر ہو اور خدا تعالیٰ کی یاد دلانے والا ہو. اس نیت سے ہو کہ خدا کا قرب دلانے والا بنے گا یہ فعل. مثلا ایک دفعہ آپ ایک صحابی کے گھر گئے، وہاں نیا گھر بنایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہوا ایک کھڑکی رکھی ہوئی ہے. آپ نے، ظاہر ہے آپ کو علم تو تھا کہ کیوں رکھی جاتی کھڑکی، آپ نے تربیت کے لیے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس لیے کھڑکی رکھی ہے. انہوں نے عرض کی کہ ہوا اور روشنی کے لیے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لیے رکھ دیتے، یہ بھی نیت ساتھ ملا لیتے کہ اذان کی آواز بھی اس سے آئے گی تاکہ میں نمازوں پہ جا سکوں، تو تمہیں یہ دونوں مقصد جو تمہیں بیان کیے ہیں پہلے وہ تو حاصل ہو جاتے اور ساتھ ہی اس کا ثواب بھی مل جاتا. پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ خامد کو چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیوی کے منہ میں لقمہ اگر ڈالتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اس کا بھی ثواب ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لقمہ ڈالنا، بلکہ بیوی بچوں کی پرورش ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ایک مرد کا فرض ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے، لیکن اگر یہی فرض وہ اس نیت سے ادا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور خدا کی خاطر میں نے جو اپنی بیوی جو اپنا گھر چھوڑ کے میرے گھر آئی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ہے، تو وہی فرض جو ہے وہ ثواب بھی بن جاتا ہے. یہ بھی عبادت ہے. اور اگر یہ خیالات ہوں ہر ایک کے، ہر احمدی کے، تو آج کل کے جو آئلی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں تو تکار اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ان سے بھی انسان بچ جاتا ہے. بیوی اپنی ذمہ داریاں سمجھے گی کہ اللہ میرے پر ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ میں خاوند کی خدمت کروں، اس کا حق ادا کروں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر میں یہ کر رہی ہوں گی تو اس کا ثواب ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو یہ بتا کر کہ اگر تم اس طرح کرو تو تمہارا یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے عبادت بن جائے گا، اس کا ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو سوچنی چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بعض جو گھروں کو جنت نظیر بنا دیتی ہیں. حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، کہتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تہجد کی نماز پہ اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرے لیے میرے جسم و جان سجدے میں ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لاتا ہے، اے میرے رب یہ میرے دونوں ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، اور جو کچھ میں نے ان کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کیا وہ بھی تیرے سامنے ہے. اے عظیم جس سے ہر عظیم بات کی امید کی جاتی ہے، میرے گناہوں کو، میرے عظیم گناہوں کو بخش دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ نے مجھے فرمایا اس کے بعد فارغ ہوئے عبادت سے، نماز سے، دعا سے، کہ جبریل نے یہ الفاظ مجھے پڑھنے کے لیے کہا ہے اور تم بھی یہ پڑھا کرو. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جس کامل بندے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ پہلے یہ اعلان کروایا تھا کہ دنیا کو بتا دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب خدا تعالیٰ کے لیے، کوئی کام نہیں جو میں اپنے لیے کروں یا اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یا اپنی کسی ذاتی خواہش کی وجہ سے کر رہا ہوں، بلکہ میرا ہر عمل اور ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ کس طرح اپنی بندگی کا کامل ہونے کا اظہار کر رہا ہے، بڑی عاجزی اور خشیت سے یہ دعا مانگ رہا ہے
کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ دراصل یہ نمونے قائم کیے گئے ہیں ہمارے لیے کہ کسی بھی قسم کی نیکی پر کسی بھی قسم کا تفاخر نہ کرو، فخر نہیں تم پیدا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بنتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہو اور اس کی رحمت طلب کرتے رہو۔ پھر آپ کی سیرت کا ایک اور پہلو ہے، وہ میں لیتا ہوں اس وقت، جو انصاف اور مساوات سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب بڑے آدمیوں سے کوئی قصور ہوتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کمزور کسی جرم کا مرتکب ہوتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ میری امت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو کثرت سے یہ نظر آتا ہے، بے انصافیاں مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں۔ ایک قبیلے کی ایک مشہور عورت، اچھے خاندان کی، مطلب اچھی پوزیشن کی عورت تھی، اس نے چوری کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اس پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی سزا لاگو کی۔ صحابہ نے اس کے لیے جان بچانے کے لیے کوشش کی، آخر کسی کو ضرورت نہ ہوئی تو حضرت اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے سفارش کی تو آپ کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ تم اس کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس پر بھی سزا لاگو کرتا۔ تو یہ تھا انصاف کا معیار جو آپ نے قائم فرمایا۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں 2 لڑکوں کو لے کر یہ سفارش کی کہ ان کا بھی یہ خیال ہے، مجھے بھی یہی خیال ہے کہ ان کی زکوٰۃ کی وصولی پر ان کو لگایا جائے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، جسے عہدہ کی خواہش ہو ہم اسے عہدہ نہیں دیتے، جب خدا دیتا ہے تو پھر توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ کسی بھی خدمت پر معمور کیا جاتا ہے کوئی شخص اس خواہش کے بغیر، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس کام میں اس کی مدد بھی کرے اور اس میں برکت ڈالے۔ اور جب فرمایا کہ جب مانگ کر لیا جائے تو پھر کام جو ہے وہ حاوی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تم نے کام مانگ کے لیا، تم سمجھتے ہو میں اس کا اہل ہوں، تمہاری خواہش تھی بڑی بڑھ کے آگے آنے کی، تو پھر یہ ساری ذمہ داریاں نبھاؤ، دیکھوں میں کس حد تک نبھاتے ہو تم۔ بس عہدے کی خواہش جو ہے اس میں نفس پسندی کا دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ انسان اپنے نفس کا اظہار کرے زیادہ سے زیادہ۔ آج بھی بعض دفعہ جماعت میں جن جگہوں پر، جن جماعتوں میں تربیت کی کمی ہے، جن لوگوں کی تربیت کی کمی ہے، وہ خواہش کرتے ہیں عہدے کی، اور بعض دفعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پہ اپنے آپ کو ووٹ بھی دے لیتے ہیں جب جماعتی انتخابات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب تو اللہ کے فضل سے کافی حد تک ان باتوں کا قواعد کا علم ہو چکا ہے جماعت کے افراد کو، سوائے ایک آدھ جو نیا ہو، کیونکہ اپنے آپ کو ووٹ دینے پر پابندی اس لیے جماعت احمدیہ میں ہے کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدے کی خواہش نہ کرو۔ اپنے آپ کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ میں اس عہدے کا اہل ہوں اور میرے سے زیادہ کوئی اہل نہیں ہے، اس لیے مجھے بنایا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ انتخابات جب ہوتے ہیں تو اگر اپنے آپ کو ووٹ نہیں بھی دیتے اس مجبوری کی وجہ سے کہ جماعت کے قواعد اجازت نہیں دیتے، تو پھر وہ اپنا ووٹ استعمال بھی نہیں کرتے۔ اپنے ووٹ کو استعمال نہ کرنا بھی اس بات پر معمول کیا جاتا ہے
کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس بات کا اہل ہوں، گو کے قواعد کی روح سے میں ووٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن کوئی دوسرا شخص میرے سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے، اس لیے میں ووٹ استعمال نہیں کرتا۔ تو اس بات سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی تربیت کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اگر کسی میں کسی بھی قسم کی صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کا اظہار، چاہے وہ پیشہ ورانہ ہو یا اور علمی نوعیت کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہے، تو اس صلاحیت کا اظہار عہدے داران کی یا دوسرے کی مدد کر کے کیا جا سکتا ہے۔ بغیر عہدے کے بھی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خدمت کرنی ہے تو پھر عہدے کی خواہش تو کوئی چیز نہیں۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو، نئے آنے والوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور پرانوں کو بھی۔ بعض میں نے دیکھا ہے پرانے احمدی بھی بعض دفعہ اس زوم میں کہ ہم زیادہ تجربہ کار ہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ ایسے عہدیداروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عہدیداروں میں خاص طور پر بے نفسی ہونی چاہیے، نام کی بے نفسی نہیں بلکہ حقیقی بے نفسی۔ عہدیداران کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے کہ عہدیدار قوم کا خادم ہے۔ اور پھر ایک موقع پر حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدہ ایک امانت ہے اور انسان بہرحال کمزور ہے۔ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور انسان کمزور ہے۔ اگر امانت کا حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھے جاؤ گے۔ بس اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے انتہائی عاجزی سے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس خدمت کو۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ عہدیدار خادم ہوتا ہے قوم کا، خدمت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ ہر معاملے میں، ہر قدم پر، ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتا رہے۔ تو تبھی عہدیدار اپنا عہدے کا حق، خدمت کا حق صحیح ادا کر سکیں گے۔ بعض دفعہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کوئی پوچھوں کوئی کام ہے، بتاتے ہیں جماعتی خدمات کا، تو نوجوانوں کی تو میں عموماً یہ اصلاح کر دیا کرتا ہوں۔ جب بھی پوچھو کہتے ہیں میرے پاس آج کل یہ عہدہ ہے، تو اکثر میں ان کو یہ کہتا ہوں یہ تمہارے پاس عہدہ نہیں، تمہارے پاس یہ خدمت ہے۔ خدمت کا تصور پیدا کرو گے تو سب تبھی صحیح طور پر خدمت کر سکو گے۔ اور یہ نمونے جو تھے جو میں نے بیان کیے ہیں، سب کا اس وقت جو آپ نے احکام دیے خدمت کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، مساوات کے بارے میں، سادگی کے بارے میں، اس آپ کی زندگی میں ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، سواریاں کم ہیں، تو آپ کا جو غلام ہے، بعض دفعہ غلام تو نہیں تھے لیکن باہر صحابہ میں سے جو کم عمر بھی تھے، سواریاں اگر بانٹی گئی ہیں دو دو کو، تو آپ کے حصے میں دوسری سواری آئی تو آپ نے جس طرح اپنا حق استعمال کیا سواری کا کچھ وقت کے لیے، اسی طرح اپنے ساتھی کو بھی دیا اور خود پیدل چلے۔ تو یہ انصاف و مساوات ہمیشہ آپ نے قائم فرمائی۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آپ نے اس بارے میں کیسا عظیم نمونہ دکھایا، اس بارے میں ایک مثال میں دیتا ہوں۔ یہودیوں کا مشہور قلعہ خیبر جو فتح ہوا تو اس کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی، وہ لوگ جو جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ وہ زمین جب تقسیم، وہ زرخیز علاقہ تھا، کھجوروں کے باغ تھے وہاں، تو کھجوروں کی جو فصل ہوئی اس کی بٹائی کا جو وقت آیا، حصے کا جو وقت آیا بانٹنے کا، تو حضرت عبداللہ بن سہیل اپنے چچا بھائی
مہیسا کے ساتھ کھجوروں کی بٹائی کے لیے وہاں گئے زمین پر. تو وہاں دونوں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوئے. اس عرصے میں جب وہ الگ ہوئے تو حضرت عبداللہ کو اکیلا سمجھ کے وہاں کسی نے قتل کر دیا اور لاش جو تھی ان کی گڑھے میں پھینک دی. بڑے واضح امکانات تھے اور شواہد تھے کہ کیونکہ یہودیوں سے زمین لی گئی ہے, وہاں کچھ موجود بھی ہیں اور ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے قتل کیا ہو. تو مسلمان نے تو قتل نہیں کرنا تھا, کوئی دشمنی نہیں تھی. تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا اور جیسا کہ میں نے کہا بڑے واضح ایسے امکانات تھے کہ یہودیوں پر الزام آتا تھا اور الزام لگایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہیسا سے کہ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ ان کو یہودی نے قتل کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں قسم نہیں کھا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودیوں سے حلف لیا جائے گا کیا انہوں نے قتل کیا ہے. یہ اس بات کی صفائی دیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. قتل کرنے کی تو کوئی نہیں تسلیم کرے گا, صفائی دینی تھی قتل نہیں کیا. تو مہیسا نے عرض کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ان کا کیا اعتبار ہے ان یہودیوں کا, یہ 100 دفعہ جھوٹی قسمیں کھا لیں گے. لیکن چونکہ انصاف کا تقاضا تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ قسم کھا لیں گے تو پھر بچت ہو جائے گی ان کی. آپ نے یہودیوں کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے قسم کھا لی اور بیت المال سے پھر عبداللہ کا خون بہا دلوا دیا. تو یہ انصاف ہے, یہ اسوہ ہے جو آپ نے قائم فرمایا. زندگی کسی بھی پہلو میں آپ کسی بھی پہلو کو آپ نے نہیں چھوڑا, کسی بھی پہلو کو لے لیں آپ کا اسوہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ انصاف کی جو میں نے مثال دی ہے. آج کل آپ دیکھیں بڑے بڑے جبہ پوش جو بڑے بڑی مجلسیں محفلیں مجلس میلاد کی منعقد کرتے ہیں, لیکن سوائے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ احمدیوں کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہوتا ان میں. ختم نبوت کے نام پر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کی تان ٹوٹتی ہے کہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دریدہ دہنی پر. پھر دیکھیں کہ صحابہ کی تربیت کیا تھی کہ باوجود اس کے کہ واقعات اس بات کے گواہ تھے, یہ شہادت موجود تھی, حالات کی شہادت موجود تھی, لیکن پھر بھی کیونکہ دیکھا نہیں تھا اس لیے جھوٹی قسم نہیں کھائی. لیکن آج کل یہ بڑے بڑے جبہ پوش جو ہیں, اسلام کے علم بردار جو ہیں اور یا ہونے کا دعویٰ جو کرتے ہیں, اسلام کے علم بردار تو نہیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اپنے حلفیہ بیان دے کر احمدیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنواتے ہیں, پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, اپنی طرف سے FIR درج کرواتے ہیں اور نہایت بےہودہ اور گھٹیا قسم کے الزامات احمدیوں پر لگا کر FIR درج کی جاتی ہے اور اس پہ گواہ بن رہے ہوتے ہیں. کوئی خوف خدا نہیں لوگوں کو. اگر تو یہ اسوہ رسول پر چلنے والے ہوتے تو یقیناً خدا کا خوف ہوتا. مہیسا نے جو جھوٹے خلف کے بارے میں یہودیوں کے متعلق کہا تھا کہ ان کا کیا ہے, وہ تو 100 جھوٹی قسمیں کھا لیں گے. آج یہ دیکھیں یہ بات کس پہ صادق آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ان معصوم مسلمانوں پر بھی جو ان نام نہاد علماء کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کے غلط قسم کی باتوں میں ملوث ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کئی گھر اجڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سختی سے اس بات سے منع کیا کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون نہیں ہونا چاہیے. اس دنیا میں بھی سزا, اگلے جہان میں بھی عذاب. اور آج کل یہ لوگ ایک دوسرے کا خون اس طرح کرتے ہیں, اور یا ایک دوسرے کا خون اس سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا ہے
جتنا ایک جانور کا خون ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو نصیحت فرمائی تھی آخری، اس میں فرمایا تھا تمہارے لیے اپنے خونوں اور اپنے اموال کی حفاظت کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح تم اس دن اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو. تو ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالی تھی خون کی اور مالوں کی حفاظت کی. آج کیا ہو رہا ہے پاکستان میں دیکھ لیں، ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہے. احمدیوں کو خدا کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، حالانکہ ہر کلمہ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے مسلمانوں کی حالت پر بھی، اور انہیں توفیق دے کہ اس رحمت للعالمین کے حقیقی اسوے پر چلنے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحم کے وارث ٹھہر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله